औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अजमल रहीम साहब। डॉक्टर साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तकरीबन 2022 से आलमोस्ट मैं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम। जो डॉक्टर साहब की प्रेडिक्शन 2022 में थी वो प्रेडिक्शन आज भी अपनी उसी जगह पे खड़ी है। आप जाके पिछली तमाम वीडियोस चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो जो प्रेडिक्शंस की हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। डॉक्टर साहब का ये एजाज़ है कि हाल ही में अभी जब 2026 शुरू होने वाला था तो मुबश्शिर लुकमान साहब ने प्रोग्राम किया खरा सच, जिसमें वो कैटेगरी बनाते हैं। अपनी कैटेगरी में उन्होंने पाकिस्तान का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर साहब को डिक्लेयर किया। उन्होंने इस पर वोटिंग करवाई और वोटिंग के बाद जो फीडबैक सारा आया उसी बेस पे मुबश्शिर लुकमान साहब ने उसको फिर नंबर 1 जो आपने प्रेडिक्शन और सारे मामलात को जब टाई किया, कैलकुलेशन की, तो वो फिर नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर पाकिस्तान के डिक्लेयर हुए। हमारी खुशकिस्मती है कि आज डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे आप? वालेकुम आतिफ भाई, आप आ जाएं तो सर्दी भी बहुत है, सर्दी काफ़ी है और थोड़ा सा आपको हीटर एक ही है तो लिहाजा गुजारा करना पड़ेगा ठंड में। सर पूरा कौम गुजारा कर रही है ठंड में, गर्मी में। इमरान खान जेल में गुजारा कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि मुबश्शिर लुकमान साहब ने जो सारा सर्वे करवाया, सर्वे की बेस पे नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर आप क्लियर हुए। देखें, मेरी एक आदत नहीं है कि मैं अपनी पुरानी वो जो रीडिंग्स है उसको बार बार रिपीट करके ख़ुद को अपने आप को मनवाऊँ। बात वो होती है जो दूसरे लोग करें, खुद ना करें। तो मैं कभी भी अपनी वो नहीं करता। अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त देनी है जिसको वो देता है, तो ये अल्लाह की इज़्ज़त है। क्योंकि उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं करता कि किसी बेस पे करता हूँ। आपने नोट किया होगा मेरा ये हफ्ता कैसा रहेगा पे भी मैं साथ साथ बताता हूँ कि इस बेस पे मैं आज पोजीशन ये मैं करता हूँ, मैं हवा में नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही। सर 2026 ट्रंप ईरान पे अटैक करने की बार बार धमकी दे रहे हैं। ट्रंप को पहले पीस के हवाले से भी, नोबल के हवाले से रिजेक्ट किया गया था, बड़ा उस पर हुआ था। अब सर 2026 स्टार्ट में होते ही वेनेजुएला का मामला आ गया, ग्रीनलैंड का मामला आ गया, क्यूबा का मामला आ गया, और ये अब ईरान का मामला आ गया। ये 2026 क्या दिखा रहा है सर आपको? देखिए, ये छोटी छोटी टुक टुक तो चलेगी, लेकिन वो जो कहे ना कि वर्ल्ड वार हो जाएगी, वर्ल्ड वार 3 हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ये छोटी मोटे जो मामलात इसी तरह ही चलते रहेंगे, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। जैसे पिछले साल के लोग कहते थे कि जी वो ग़ज़वा हिंद आ गई है और ये चलेगा, वो हो जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर ये हो जाएगा, हम वो कर दें। लेकिन एक दिन डेढ़ दिन की वो जंग थी और ख़त्म हो गई। तो इसलिए ना ये छोटे छोटे, अब वहाँ पे कोई अटैक तो नहीं किया उन्होंने, बस उसको हाईजैक किया, अगवा किया, लेके आ गए। क्योंकि उनके हमसाया मुल्क है, जैसे हम अफ़गानिस्तान में जाके जिसको मर्जी पकड़ लें। अफ़गानिस्तान वाले, वहाँ पे एक प्रॉब्लम था वेनेजुएला में कि वो बहुत ही लाइट किस्म की हुकूमत थी, और वो वहाँ पे आपको पता है कत्ल माफ़ था। तो वहाँ पे जो भी कातिल होते थे छुप जाते थे। तो ये अल्लाह ताला की पकड़ भी आती है इस तरह, ये मैं बता दूँ। तो इस तरह सारे छोटे छोटे मसले चलते रहेंगे। बट ये कहेंगे कि बड़ी जंग कन्वर्ट हो जाएगी, वो नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आएगा तो 20 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान कोई ना कोई ठापा हो सकती है हैवी किस्म की। अदरवाइज़ ईरान पे भी अगर उन्होंने किया तो हैवी स्पेसिफिक ना होने के बराबर ही करेंगे। अव्वल तो उनसे पहले मेरा जो है कि आपस में वो नेगोशिएट कर लेंगे और कोई ना कोई मसला। देखिए 60 लाख आदमी निकला उसके हक़ में और उन्होंने भी कंट्रोल कर लिया। तो ईरान और वेनेजुएला में बहुत फ़र्क है। वेनेजुएला में रिएक्शन नहीं आ सकता, ठीक है, ईरान में रिएक्शन आ सकता है। वो आपको पता है उनकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, बड़ी जंगजू कौम है। आप अगर सदियों पीछे भी चले जाएं तो ईरान के बारे में ये था कि ये लड़ाई में प्रलॉन्ग लड़ाई करने के माहिर हैं। जैसे 11 साल तो इराक के साथ लड़ाए उन्होंने लगाए। तो इसलिए ट्रंप भी सोच समझ के हाथ डालेगा, क्योंकि वो लोग अभी इतने कमज़ोर नहीं हुए। सर आपने जो चार्ट खींचा है, जो आपने बताया 20 मार्च से 20 अप्रैल का जो टाइम है, इस टाइम में कौन कौन सा खिता या किस हवाले से क्या क्या हो सकता है? अनसर्टेनिटी सारी तरफ रहेगी। हमारी गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा
اور کیونکہ سیٹرن فال میں ہے، ایریز میں ہے، اور ایریز میں جا کے وہ سن جائے گا تو ایکٹیویٹ کر دے گا، سن بھی ایکٹیو، تو اس میں زیادہ تر گورنمنٹ جو خاص طور پہ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ اس پہ کافی پریشر آ کے نا انسرٹنٹی ہوگی، اور لیکن بیئریبل ہوگا، کر جائیں گے برداشت، کیونکہ مارس اس وقت تھوڑا سا اسٹرانگ بیٹھا ہوگا، تو اس لیے سسٹین ہو جائے گا، لیکن پریشر رہے گا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جنوری کے مہینے میں کوئی کارسپونڈنس کے سلسلے میں کوئی مسئلہ مسائل چلیں گے، کوئی کاغذوں کا، کوئی سینکشن، کوئی، تو میں خود کل سن رہا تھا تو مجھے میں نے کہا تھا کہ جب چھٹے کا لاٹ 8ویں میں ہوتا ہے نا، تو گورنمنٹ کو سوچ سمجھ کے کوئی ڈیسیژن لینا چاہیے، کوئی فارمیلٹی پوری کرنی چاہیے، نہیں تو وہ ان کے گلے میں پڑ گیا۔ تو وہ جو آپ نے سنا وہ آرڈیننس کا ایک جھگڑا پڑا ہوا ہے، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات چلتے رہیں گے، اٹس اے پارٹ آف لائف، ادروائز اوور آل ٹھیک ہے۔ بالکل سر، اگر میں دنیا پہ واپس جاؤں گا، 2026 کو بابا ونگا نے تو بڑا مشکل سال قرار دیا گیا، تھرڈ ورلڈ وار کی بات کی گئی تھی، اے آئی کی بات کی گئی تھی، نئی مخلوق، نئی قوم کی بات کی گئی تھی، آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ نہیں، مخلوق کون سی آ سکتی ہے؟ وہ انڈیا کے فلم تھا وہ جس میں اوپر سے ایلین آتے ہیں، تو وہ ایلین تو ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہم ایلین کا کیا ہے؟ ایلین جو سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ وہ بھی ایلین ہی ہوتے ہیں جو اپنے ملک کو ہی آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی بات کوئی نہیں ہے، مزاج ہے چھوٹا موٹا، اب وہ چیز نہیں ہے کہ ورلڈ وار 3 چل جائے، یا دیکھیں میری بات سنیں، ابھی اگر اس دفعہ اگر کوئی وار ہوتی ہے نا تو پھر وہ تباہی والی ہوگی، زمین کی ڈسٹرکشن والی ہوگی، وہ قیامت والی، ٹھیک ہے؟ جیسے قیامت، ابھی قیامت بہت دور ہے، صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ ہمارے ایک اسٹرالوجر ہیں، وہ جنوری میں انہوں نے دسمبر میں کہا تھا اپنے قبلہ درست کر لیں، قیامت کی گھڑی ہے یہ، اور پچھلے سال بھی یہی کہا تھا۔ اب وہ قیامت کا میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ ان کی قیامت ان پہ ہی آئے گی کہ کسی اور پہ بھی آئے گی۔ تو یہ اس قسم کی مذہب کو ٹچ دینا اسٹرالوجی میں، یہ انتہائی اسٹوپڈنس، بیوقوفی اور الٹریری، یہ کہتے ہیں ان پڑھ والا علم ہے۔ بالکل سر، 2026 کی اگر بات کریں، کچھ اس پہ آ چکی ہیں کافی ساری کہ بڑے ویدر کی صورتحال ایسی ہوگی، بارشیں ہوں گی، موسم ہوگا، زمین کا 7-8% حصہ کم ہو جائے گا۔ یہ اگر آپ پورے سال کا چارٹ اگر آپ کھولیں، جب میں میرے پروگرام میں نے کیا تھا کہ اس دفعہ سردیاں بھی بہت تنگ کریں گی، یہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے بھی کہا میرے تھا ساتھ بھی کہ بالکل بات نہیں کی، وہ جو جنوری فروری کا مہینہ ہوگا وہ سردی میں آئے گا بہت زیادہ، اور سردی ذرا لیٹ جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک دم گرمی آئے گی۔ آپ کا نا وہ ختم ہو گیا ہے، موسم بہار، اسپرنگ سیزن ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ کے بات، وہ جو ہوتا تھا بندے اگر انجوائے کرنا، بینی بینی خوشبو آنی، وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر جب یہ ختم ہوگا تو ساتھ ہی 20 اپریل کے بعد کڑاکے کی گرمی پڑنی شروع ہو جائے گی۔ 20 اپریل سے 20 اپریل سے کڑاکے کی گرمی، جسے کہتے ہیں نا ٹکا کے ایک دم موسم چینج ہوگا۔ اور پھر جولائی اگست میں بارشیں اتنی زیادہ ہوں گی، اب پچھلے سال کے نسبت 30% زیادہ ہوگی۔ تو اس دفعہ گورنمنٹ کین مینیج اٹ، کو پتہ ہے پہلے تو دریاؤں کے راستے کو، دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے اور صدیوں سے بنتے آ رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم لوگ دریاؤں میں سڑکیں بناتے ہیں، دریاؤں میں گھر بناتے ہیں، دریاؤں میں ہوٹل بناتے ہیں، اور جب رڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اوئے ہوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا، آگے سے زیادہ آ گیا۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ دریائے یہ راوی ہے نا، اس کا جو پانی کا نا میکسیمم جو فلڈ آتا ہے 14 لاکھ تک آتا ہے، راوی کا۔ ہاں راوی کا، کیونکہ اس کے پیچھے نالے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور ڈیم جو بنے ہوئے ہیں نا، انڈیا نے جو ڈیم بنائے وہ اس کی ایک لمٹ ہے کہ کتنا پانی سٹور، وہ 1 مہینے سے زیادہ پانی سٹور نہیں کر سکتا، اور جب بارش ہوگی تو پانی آنا ہی آنا ہے۔ اور پھر یہ کہیں گے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، وہ نہیں، یہ پاکستان کا ایک کہہ لیں اسٹریٹجک تھی کہ وہ انہوں نے ڈیموں کی جو ہائٹ ہے نا وہ لو رکھی، تو اس لیے فلڈ آنا ہے، اور ان کو یہ بڑا سوچ کے، روڈا جو بن رہا ہے نا، یہ بڑا سوچ کے بنانا چاہیے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ میں لازمی بات ہے وہ انجینئر ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ میکسیمم لیول کیا ہے،
تو اس حساب سے دریا کو گزارنا ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ. نہیں تو پھر جیسے وہ سوسائٹی ڈوبی تھی پچھلے سال اس طرح ڈوبے گا. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے 1965 مجھے یاد فلڈ آیا تھا. بند روڈ آپ نے سنا ہوگا. جی جی. تو بند روڈ پہ پانی بالکل اوپر لیول پہ آ گیا تھا. تو وہ ایوب خان کی بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی کہ اس نے وہ بند بنایا تھا لاہور کا. اینڈ پہ سر آخری میرا کویشچن یہ ہے کہ 2026 کو اوور آل آپ ایڈوائز کیا کریں گے, کیا مشکلات آئے گی, کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں 2026 کو. ایک پہلے 6 مہینے اور اگلے 6 مہینے. تو اس میں جو پہلے 6 مہینے ہوں گے وہ ذرا تھوڑا سا ٹف ہوں گے, اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے, لیکن پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھے رہیں گے. اور جیسے ہی ہم اگست کا مہینہ اگست نمبر آئے گا, اس میں پھر ایک وہ جیسے جامن نہیں ہوتے, اس کو گڑوی میں ڈال کے نمک ڈال کے پھر ایسے ایسے کرتے ہیں, تو حکومت کو ایسے ایسے ہونا پڑے گا. بٹ پھر میں آپ کو بتا دوں حکومت سسٹین کر جائے گی, نکل جائے گی, پھر آگے سطح کہہ رہا ہے. ناظرین یہ پریڈکشن پوری دنیا کے حوالے سے رکھتی ڈاکٹر صاحب نے. فی الحال جنگ نظر نہیں آ رہی, لیکن 20 مارچ سے ایسی پوزیشن بن سکتی ہے. 20 مارچ سے 20 اپریل کا جو ٹائم ہے یہ ٹف ہو سکتا ہے دنیا کے لیے, سب کے لیے, پاکستان کے لیے بھی. تو یقینی طور پہ اس ٹائم کو آپ اللہ سے استغفار کریں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عاطف مجید اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.